بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری طالبات، اردو کے لیکچر نمبر 15 کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ طالبات، اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 14 میں قاعدہ نمبر 5 جو ہے وہ پڑھا تھا، اور وہ قاعدہ نمبر 5 کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ توئے، زوئے اور واو یہ تین وہ حروف ہیں جو کسی بھی حالت میں اپنی اصل شکل کو تبدیل نہیں کرتے۔ اگر آپ کو حروف کی آدھی اشکال والا سبق یاد ہو تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اس سبق میں بھی ہم نے ان تینوں حروف کی کوئی آدھی اشکال جو ہے وہ نہیں پڑھی تھی۔ تو قاعدہ یہی ہے کہ یہ چونکہ ان کی کوئی آدھی اشکال نہیں ہے، اس لیے یہ لفظ کے شروع میں، لفظ کے درمیان میں یا آخر میں کہیں بھی اپنی اصل شکل کو تبدیل نہیں کرتے اور اصل میں ہی لکھے جاتے ہیں، یعنی ان کی کوئی دوسری شکل نہیں لکھی جاتی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا قاعدہ نمبر 5۔ اب آج جو ہم قاعدہ پڑھیں گے وہ ہے قاعدہ نمبر 6، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر شروع ہو کر صفحہ نمبر 27 پر ختم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 6 جو ہے وہ کیا ہے۔ اپنی اصل شکل بدلنے والے حروف، یعنی وہ حروف جو اپنی اصل شکل کو بدل دیتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، عین اور غین اگر کسی لفظ کے شروع میں آئیں یا آخر میں لکھے جائیں تو اپنی ابتدائی یا اصل شکل میں لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائیں یا آخر میں آئیں تو ان کی جو اصل شکل ہوتی ہے یا آدھی شکل ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے علم میں عین کی آدھی شکل جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح باغ میں غین آخر میں آیا ہے، اس لیے یہ اپنی پوری شکل میں، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آخر میں تمام حروف زیادہ تر اپنی اصل شکل میں، یعنی جو ان کی اصل شکل ہے اسی میں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے غین پورا کا پورا جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ حروف لفظ کے درمیان یعنی بیچ میں یا پھر آخر میں کسی حرف سے مل کر، یعنی دیکھیں آخر کی بات تو یہاں بھی ہوئی اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ غین جو ہے وہ پورا لکھا گیا، لیکن یہاں پر غین جو ہے وہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے بلکہ الگ سے لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا میرا بیٹا، نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ لیکن کیا ہوگا، جب یہ آخر میں کسی حرف کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ان کی شکل جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اب دیکھیے کیسے، جیسے دیکھیں معلوم، معلوم میں عین سے پہلے میم ہے، عین کس سے مل گیا ہے؟ میم سے مل گیا ہے، تو کیا ہے، اس نے اپنی شکل جو ہے وہ بدل لی ہے اور وہ اس طرح سے تبدیل کر کے اس شکل میں لکھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد غین دیکھیے مغلوب، مغلوب میں بھی غین جو ہے وہ میم سے ملا ہے اور جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی شکل جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے، ٹھیک ہے، اگر ہم نے اس کو اس طرح سے لکھا نا تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میرا بیٹا؟ ٹھیک ہے، اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، اس طرح سے، یہ مغلوب لکھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے دیکھیے سمی، سمی جو ہے اس میں بھی عین جو ہے وہ یہ سے ملا ہوا ہے، اس لیے اس کی شکل جو ہے وہ اس طرح سے ہو گئی۔ اسی طرح بلیغ میں جو ہے وہ غین سے مل گیا، تو یہ جو ہے وہ غین سے ملا ہے تو اس لیے غین کی شکل جو ہے وہ یوں ہو گئی۔ اب آپ ذرا کتاب میں صفحہ نمبر 26 آپ کو مثالیں دی گئی ہیں۔ علم میں دیکھیے، علم میں آپ کے پاس آدھی شکل استعمال کی گئی ہے، اسی طرح جو ہے وہ بھی آدھی شکل کیا گیا ہے، اسی طرح میں عین
में लिखा गया है, बा किसी से मिला हुआ नहीं है, कैसे है, उसकी भी पूरी शक्ल है। देखिए मिला हरूफ को तो फिर कैसे, देखिए समी, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या कायदा हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कि आइन और गाइन अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में आए या आखिर में लिखे जाए तो अपनी इब्तदाई या असल शक्ल में लिखे जाते हैं, जैसे इल्म, बाग वगैरह। लेकिन अगर ये हुरूफ लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में किसी हर्फ से मिलकर आए तो अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, जैसे मालूम, मगलूब, समी और बलीग। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी अमली किताब के सफ़ा नंबर 20 की तरफ। ठीक है, इस कायदे जो है वो के सफ़ा नंबर 20 का काम जो है वो आपने मुकम्मल कर लिया होगा बेटा। सफ़ा नंबर पर आपको हुरूफ दिए पहला है ऐन, शीन, ते। क्या बन रहा है? इशरत। यहाँ पर एक और कायदा भी बता रहा होगा, सीन शीन का कायदा, कि जब सीन के बाद रे अड़े ये में से कोई लफ्ज आता है, हर्फ आता है, तो क्या होता है, हम उसकी लकीर की शक्ल दे देते हैं, देखिए इशरत। ठीक है, बाद दूसरा क्या है, गैन, अलिफ, हे, क्या, ठीक है, बे, यहाँ पर देखिए वो दरमियान में आ रहा है, की शक्ल जो है वो ऐसी। नीचे बे, क्या बन जाएगा, बुग़्ज़, बिल्कुल बाज की तरह लिखा गया और गैन पर नुक्ता लगा दिया गया। फिर देखिए मीम, सॉद, रे, ऐन, क्या बना, मिसरा। यहाँ पर भी देखिए सॉद और ज़ौद वाला नजर आ रहा है कि सॉद के बाद रे, अड़े, जे, ये में से कोई लफ्ज आ जाए तो शोशा बनाया जाता है, दंदान जाते, देखिए इसमें जो है वो नहीं। तो बात आप तमाम का काम जो है वो लीजिएगा जो दिए गए हैं। ये आगे का तमाम काम है जो आपको मुकम्मल करना है। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपने अमली किताब के सफ़ा नंबर 21 का काम जो है वो मुकम्मल करना है। ठीक है मेरा बेटा। अब एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा बेटे कि ये जो अल्फाज के जोड़ तोड़ का काम है, ये ठीक है, अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता तो आप किसी से मदद ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये अल्फाज के जोड़ तोड़ का काम जो है ये आप लोग खुद से करें। इससे क्या होगा कि आपका अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है वो बढ़ेगा, यानी आपको अल्फाज बनाने, उनको पढ़ना समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें अल्फाज बनाना है। ठीक है, वैसे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको कोई लफ्ज़ जो है वो समझ में ना आए तो आप किसी से पूछ सकते हैं, या आपको किताब में ही दिखा दिया गया है, आप उसमें से भी देख सकते हैं, लेकिन अपनी कोशिश भी शामिल रखें। सीखने के लिए इंसान को हमेशा खुद से कोशिश करनी चाहिए। ठीक है मेरे बेटा, तो इसके साथ ही अपनी मौलिमा को इजाज़त दीजिए। अगली क्लास में इंशाअल्लाह हम कायदा नंबर 7 जो है वो सीखेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।